آج ہم ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہے ہیں جن کی آواز، جن کی فکر صدیوں سے گونج رہی ہے، کبیر۔ جی بالکل۔ ایک ایسا نام جو شاعر بھی ہے، صوفی بھی، ایک باغی مصلح بھی، اور ان کے گرد نا وہ اسرار اور عقیدت کا ایک حالہ سا بنا ہوا ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ مختلف زاویوں سے آ رہا ہے۔ کچھ تاریخی متن ہے بھکتی تحریک کے پس منظر پر، جی کچھ علمی تجزیے ہیں کبیر کی فکر پر، کچھ سوانحی تفصیلات بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر خود ان کی شاعری، ان کا کلام۔ ہاں، ان کا کلام۔ تو کوشش یہی ہے کہ ان سب کو ملا کر کبیر کی شخصیت اور ان کے پیغام کے کیا کہیں جوہر تک پہنچے۔ بالکل، اور یہ کوشش اہم اس لیے بھی ہے کہ کبیر کو سمجھنا نا ایک طرح سے اپنے زمانے کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ صحیح۔ ان کی تعلیمات میں وہ جو ایک عالمگیریت ہے اور ساتھ ہی ایک وہ بغاوت کا رنگ ہے، وہ انہیں ہر دور کے لیے ریلیونٹ بنا دیتا ہے۔ تو آج ہم ان مخاز کی روشنی میں یہی دیکھیں گے کہ بھکتی اور تصوف ان روایات سے کبیر نے کیا لیا، کیا رد کیا اور اپنا راستہ کیسے نکالا، اور یہ کہ آج وہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ جی بالکل، آج ان کی اہمیت کیا ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اس بڑی تحریک سے جس کا حصہ کبیر تھے، بھکتی تحریک۔ جی ڈاکٹر امت ڈے کا متن بتاتا ہے کہ بھکتی کا جو بنیادی خیال ہے وہ تو بہت پرانا ہے، گیتا میں بھی ذکر ہے، مطلب ایک ذاتی خدا سے گہری محبت، سپردگی۔ ہاں، ایک پرسنل خدا کا تصور اور اس کے ذریعے نجات، یہ خیال تو قدیم ہے۔ لیکن ایک عوامی لہر کے طور پر، ہاں، وہ ایک عوامی تحریک کے طور پر اس کا بڑا ظہور جنوب میں ہوا، 7ویں سے 10ویں صدی کے بیچ۔ الوار اور نینار سنت۔ بالکل، الوار جو وشنو کے بھکت تھے اور نینار جو شیو کے۔ انہوں نے کمال یہ کیا کہ سنسکرت چھوڑی اچھا۔ اور عام لوگوں کی زبان تمل اس میں گیت لکھے گائے، تو وہ براہ راست عوام سے جڑ گئے۔ اس وقت وہاں تو جین مت اور بودھ مت کا بھی کافی اثر تھا۔ جی ہاں بالکل، اور ان سنتوں کی شاعری نے ایک طرح سے ہندو دھرم کو نئی توانائی دی، نئی مقبولیت دی۔ اس میں برابری کا پہلو بھی تھا، ذات پات کے خلاف۔ ہاں، برابری کا عنصر تھا تو ضرور، ذات پات کے جو سخت اصول تھے ان کو چیلنج تو کیا گیا، لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تحریکیں پوری طرح برہمنی نظام کو ختم نہیں کر سکیں، اکثر اسی کے دائرے میں کام کرتی رہیں۔ ٹھیک، اور پھر یہ لہر شمال کی طرف آئی، یہ کیسے ہوا؟ اس میں پھر آچاریہ کا کردار آتا ہے، جیسے رامانج 11ویں صدی میں انہوں نے بھکتی کو ایک آپ کہیں فلسفیانہ بنیاد دینے کی کوشش کی۔ وششٹ ادویت۔ جی، وششٹ ادویت ایک طرح سے قدامت پسند روایت اور جو عوامی جذبہ تھا ان کے بیچ میں ایک پل بنانے کی کوشش کی، اور یہ وہ دور تھا جب شمالی ہند میں دہلی سلطنت قائم ہو رہی تھی۔ ہاں، تو یہاں ایک دلچسپ سوال یہ بنتا ہے جو ڈاکٹر ڈے کے مت میں بھی ہے کہ شمالی ہند میں یہ بھکتی لہر نسبتاً دیر سے کیوں پھیلی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک اہم وجہ شاید سیاسی تھی۔ ترکوں کی فتوحات نے شمال میں جو پہلے سے راجپوت براہمن گڑھ چوڑ تھا اسے کمزور کیا۔ اچھا۔ تو اس کمزوری سے ایک سماجی اور مذہبی خلا سا پیدا ہوا، جس میں پھر غیر روایتی مطلب مین سٹریم سے ہٹ کر جو تحریکیں تھیں انہیں جگہ ملی، جیسے ناتھ پنتھی۔ بالکل، ناتھ پنتھی، یوگی وغیرہ، وہ پہلے سے ہی رسمی مذہبیت کو چیلنج کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک طرح سے زمین تیار کی کبیر جیسی آوازوں کے لیے۔ اور اسی ماحول میں 15ویں صدی میں بنارس جیسے شہر میں کبیر کا ظہور ہوتا ہے۔ جی، بنارس میں ان کی پیدائش ہی اپنے آپ میں کہانیوں میں گھری ہوئی ہے۔ ہاں، بہت سی روایات ہیں۔ کچھ کہانیاں تو انہیں کسی کمل کے پھول پر معجزانہ طور پر ظاہر ہوا بتاتی ہیں۔ جی، جو شاید ہندو عقیدت کا اظہار ہے۔ ہاں، لیکن زیادہ تر تاریخی شواہد جو مختلف جگہ ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ نیرو اور نیما نامی ایک غریب مسلمان جلاحہ جوڑے کو ملے تھے۔ ہاں، ایک بنکر خاندان جنہوں نے انہیں پالا۔ 1540 سے 1518 کا۔ یہ ابہام بھی ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، بنارس شہر کا ماحول کیسا تھا اس وقت؟ دیکھیں، بنارس کی بات کریں تو وہ ایک طرف تو ہندو علم کا بہت پرانا بڑا مرکز تھا، برہمنی روایت بہت مضبوط تھی، جی، لیکن دوسری طرف وہ ایک بڑا تجارتی راستہ بھی تھا، ایک ثقافتی سنگم بھی تھا، مختلف مذاہب، الگ الگ خیالات، لوگ وہاں ملتے تھے۔ تو ایک طرح کا ملٹنگ پاٹ تھا۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ اس کثیر الثقافتی ماحول نے یقیناً کبیر کی سوچ کو بہت وسعت دی ہوگی، اور پھر ان کا جلاحہ ہونا، ہاں، یہ بات اہم ہے۔ یہ صرف ان کا پیشہ نہیں تھا، یہ ان کی شاعری میں بار بار آتا ہے، ایک استعارہ بن کر۔ کیسے؟ جیسے زندگی کو دھاگے بننے سے تشبیہ دینا،
سود کاٹنا، تانا بانا، یہ ان کے محنت کش طبقے سے تعلق کو بھی دکھاتا ہے اور محنت کی عظمت پر ان کے یقین کو بھی۔ کبیر کے گرو کے طور پر رامانند کا نام بہت سننے میں آتا ہے۔ جی، رامانند۔ ایک کہانی بہت مشہور ہے کہ کبیر گھاٹ کی سیڑھیوں پر لیٹ گئے تھے، رامانند کا پاؤں ان پر پڑا تو انہوں نے کہا رام رام، اور کبیر نے اسی کو اپنا منتر بنا لیا۔ ہاں، یہ روایت بہت عام ہے۔ اب یہ کتنی سچ ہے یہ کہنا تو مشکل ہے، لیکن اثر تو ظاہر کرتی ہے۔ بالکل، رامانند کے اثر کو تو دکھاتی ہے، لیکن جیسے کچھ ذرائع، پولیٹیکل سائنس انسٹیٹیوٹ وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ کبیر کسی ایک روایت سے بندھے ہوئے نہیں تھے۔ اچھا، ہو سکتا ہے رامانند سے متاثر ہوئے ہوں، لیکن ان کا اپنا راستہ تھا، بہت آزاد۔ تو اب آتے ہیں اصل نقطے پر۔ کبیر نے سکھایا کیا؟ ان کے بنیادی تعلیمات کیا تھیں؟ جی، مختلف ذرائع جیسے IGOS یا پولیٹیکل سائنس انسٹیٹیوٹ کے مضامین سب ایک بات پر متفق ہیں کہ ان کا مرکز تھا نرگن بھکتی۔ نرگن بھکتی یعنی خدا کی ایسی عبادت جو کسی شکل، کسی صورت، کسی اوتار یا مورتی پر مبنی نہ ہو۔ یہ سگن بھکتی سے الگ ہے؟ ہاں، بالکل للے۔ سگن بھکتی میں خدا کو انسانی شکلوں میں پوجتے ہیں، جیسے رام یا کرشن۔ کبیر صاف کہتے ہیں کہ میرے رام وہ ایودھیا والے راجہ دشرتھ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اچھا، تو پھر کون ہے ان کے رام؟ ان کے رام وہ کائنات کی اصل حقیقت ہیں، جو ہر جگہ ہے، جس کی کوئی شکل نہیں، جو لازوال ہے۔ ان کا وہ مشہور دوہا ہے نا، پتھر پوجے ہری ملے تو میں پوجوں پہاڑ، ہاں ہاں، تاتے یہ چکی بھلی پیس کھائے سنسار۔ مطلب اگر پتھر پوجنے سے خدا ملتا ہے تو میں پورا پہاڑ ہی پوج لوں، اس سے تو یہ چکی بہتر ہے جس سے آٹا پیس کر دنیا پیٹ بھرتی ہے۔ تو یہ صرف بت پرستی پر تنقید نہیں، یہ عمل پر بھی زور ہے۔ بالکل، اور وہ اسی بے شکل خدا کو کبھی رام کہتے ہیں، کبھی ہری، کبھی اللہ، کبھی صاحب۔ نام الگ، حقیقت ایک۔ جی، حقیقت ایک ہے۔ وہ کہتے بھی ہیں، ہندو کہوں تو میں نہیں، مسلمان بھی نہیں، 5 تت کا پتلا گے بھی کھیلے ماہیں۔ مطلب میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان، 5 عناصر کا پتلا ہوں جس میں وہ پوشیدہ حقیقت کھیل رہی ہے۔ اور یہیں سے پھر وہ منظم مذاہب، ہندو مت ہو یا اسلام، ان کی جو ظاہری رسومات ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، اور خاص طور پر مذہبی رہنماؤں کے ریاکاری، اس پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ بہت سخت۔ ان کا وہ شعر بھی بہت مشہور ہے، کنکر پتھر جوڑ کے مسجد لئی بنائی، تا چڑملا بانگ دے کیا بہرا ہوا خدائے۔ جی، اور یہ صرف مسجد پر نہیں ہے، مندروں کی رسومات پر بھی وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اصل زور باطن پر ہے، دل کی صفائی پر، خدا سے براہ راست تعلق پر، رسمی مذہب سے ہٹ کر۔ بالکل۔ اور ان کی بغاوت صرف مذہبی نہیں تھی، سماجی بھی تھی۔ جی ہاں، یہ بہت اہم پہلو ہے۔ ذات پات کے نظام پر انہوں نے بہت سخت حملے کیے۔ بہت کاری ضربیں لگائیں۔ اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ انقلابی بات تھی۔ وہ دوہا، ذات نہ پوچھو سادھو کی، پوچھ لیجئے گیان، مول کرو تلوار کا، پڑا رہن دو میان۔ کیا بات ہے! مطلب علم اور کردار اہم ہے، پیدائش نہیں۔ مساوات کا پیغام۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سچے گرو کی اہمیت پر بہت زور دیتے ہیں۔ کیسا گرو؟ ایسا گرو جو آپ کو یہ باہر کی ظاہری چیزوں سے نکال کر اندر کی حقیقت کا راستہ دکھائے۔ پھر وہ ست سنگ یعنی اچھے لوگوں کی صحبت، اور نام سمرن یعنی خدا کے نام کو مسلسل یاد کرنا، اس کی تلقین کرتے ہیں۔ اور یہ سب گہری باتیں انہوں نے جس زبان میں کی وہ بھی کمال ہے، کوئی مشکل علمی زبان نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، عام لوگوں کی بولی، جسے سدھک کھڑی یا پنچ میل کھچڑی کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں کئی بولیوں کا مرکب ہے، اودھی، برج، بھوجپوری، راجستھانی، پنجابی، کھڑی بولی، سب کے رنگ ہیں۔ اسی لیے شاید ان کے دوہے اور سبد آج بھی اتنے زندہ لگتے ہیں۔ جی، ان کی سادگی میں بڑی گہرائی ہے۔ جیسے وہ برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ ملیا کوئی، جو دل کھوجا آپنا، مجھ سے برا نہ کوئی، کتنی بڑی سچائی ہے۔ اور 2.5 آکھر پریم کا، پڑھے سو پنڈت ہوئے۔ محبت پر اس سے بڑا زور اور کیا ہوگا؟ بالکل۔ اچھا، یہ جو ان کی فکر میں اندرونی تجربے، عشق الہی اور رسموں پر تنقید ہے، یہ تو تصوف کے بھی قریب لگتا ہے۔ ہاں، یہ تعلق بہت واضح ہے۔ ڈاکٹر امت ڈے اور IGOS کے متون میں بھی اس پر بات ہوئی ہے۔ مماثلتیں کافی ہیں۔ جیسے تصوف کا بنیادی خیال ہے عشق حقیقی، خدا سے محبت، وہی کبیر کی بھکتی کا مرکز ہے۔ ٹھیک۔ پھر صوفیاں کا فنا فی اللہ کا تصور ہے، یعنی اپنی انا کو مٹا دینا۔
جی کبیر کا وہ دوہا ہے نا، جب میں تھا تب ہری نہیں، اب ہری ہے میں نہیں۔ پریم گلی آتی سانکری تامے دو نہ سماہیں۔ بالکل، جب تک میں ہے خدا نہیں، جب خدا ہے تو میں نہیں۔ محبت کی گلی اتنی تنگ ہے کہ دو نہیں سما سکتے۔ یہ فنا ہی تو ہے۔ اسی طرح صوفیاں کا ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنا اور کبیر کا نام سمرن، یہ بھی بہت ملتے جلتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبیر اصل میں ایک صوفی تھے جو ہندو روایت سے آئے تھے؟ یہ اتنا سیدھا نہیں ہے، مماثلتیں تو ہیں اور شاید ایک دوسرے پر اثرات بھی ہوئے ہوں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لنگر کا جو تصور ہے، مفت کھانا کھلانا، جو صوفی خانقاہوں میں تھا، وہ کبیر کے ماننے والوں اور پھر سکھوں میں بھی آیا۔ اچھا، لیکن کبیر کو صرف صوفی کہہ دینا بھی میرا خیال ہے پوری تصویر پیش نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح وہ ہندو پنڈتوں اور رسموں پر تنقید کرتے ہیں، اسی شدت سے وہ مسلمان قاضیوں اور ملاؤں پر بھی کرتے ہیں۔ یعنی وہ دونوں طرف کی قدامت پسندی کو رد کرتے ہیں۔ جی بالکل، وہ کسی ایک خانے میں پوری طرح نہیں آتے۔ کچھ لوگ اسے ترکیب یا سنتھسس کہتے ہیں کہ انہوں نے مختلف روایات کو ملایا۔ لیکن شاید یہ کہنا بہتر ہو کہ انہوں نے سب سے کچھ لیا مگر اپنا راستہ بالکل الگ بنایا۔ ہاں، میرا خیال ہے یہ زیادہ درست ہے، ایک آزاد خود مختار راستہ۔ وہ کسی بھی بنے بنائے مذہبی نظام میں نہیں سمائے۔ تو پھر ان کی اصل میراث کیا بنتی ہے؟ آج ہم کبیر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی میراث بہت گہری اور وسیع ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات جس کا ذکر کئی جگہ ملتا ہے، ان کی بانی کا گرو گرنتھ صاحب میں شامل ہونا۔ ہاں، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی، سکھوں کی مقدس کتاب میں ایک غیر سکھ بھگت کی اتنی بڑی تعداد میں بانی شامل ہونا، یہ کبیر کے قد کاٹ کا اندازہ دیتا ہے۔ اور گرو نانک پر ان کے اثر کی بات بھی ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، دونوں ہم اثر تھے، دونوں نے نرگڑ بھکتی، ایک خدا، ذات پات کی مخالفت، ان سب پر زور دیا۔ مماثلتیں بہت ہیں لیکن فرق بھی ہوں گے۔ فرق بھی ہیں، دونوں کی اپنی اپنی تعلیمات اور راستے ہیں۔ یہ ایک علمی بحث ہے کہ اثر کتنا تھا، کیسا تھا۔ اور پھر کبیر پنتھ ہے جی، کبیر پنتھ، یہ ان کے پیروکاروں کی ایک منظم جماعت ہے جو آج بھی موجود ہے۔ ہاں، آج بھی ہے۔ یہ کبیر کی وفات کے بعد بنی، لیکن یہ ان کی تعلیمات کو خاص طور پر بیجک نامی کتاب میں محفوظ رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اچھا، یہ پنتھ خود بھی کئی شاخوں میں بٹا ہوا ہے، لیکن کبیر کی میراث کو زندہ رکھنے میں اس کا کردار اہم ہے۔ پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کبیر کی زیادہ تر شاعری تو سینہ بسینہ زبانی روایت سے ہی آگے بڑھی ہے۔ ان کی جو اپیل ہے وہ اتنی لازوال کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ وہ بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں، خدا کیا ہے، مذہب کیا ہے، انسان کیا ہے، اور جواب باہر نہیں، اپنے اندر تلاش کرنے کو کہتے ہیں۔ جی، ان کا پیغام کسی ایک ذات، مذہب یا فرقے کے لیے نہیں، وہ سرحدیں توڑ کر سیدھا انسان سے بات کرتا ہے۔ اتحاد اور برابری کا پیغام۔ اتحاد، برابری، سچائی کی تلاش۔ اور آج کے زمانے میں جب ہم اتنی تقسیم دیکھتے ہیں، مذہبی، سماجی، تو کبیر کی آواز شاید پہلے سے بھی زیادہ ضروری لگتی ہے۔ صحیح بات کے مفکرین پر بھی ان کا اثر رہا، گاندھی، ٹیگور۔ جی ہاں، بہت سے لوگوں نے ان سے تحریک لی۔ لیکن کیا کبیر کے کلام یا شخصیت پر کوئی تنقید بھی ہے، کوئی متنازع پہلو؟ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ کچھ جدید محققین نے، جیسے نکی گندر کیور سنگھ یا وینڈی ڈونیگر کا حوالہ ملتا ہے، کبیر کے کلام میں عورتوں کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں نکالی ہیں جنہیں وہ کیا کہتے ہیں، عورت مخالف یا مسوجنسٹک سمجھتے ہیں۔ مثلاً جیسے کہیں عورت کو مایا یا مرد کو بھٹکانے والی طاقت کے طور پر پیش کرنا۔ اچھا، لیکن دوسری طرف للت داس جیسے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان باتوں کو لفظی نہیں، علامتی طور پر دیکھنا چاہیے۔ عورت وہاں شاید دنیاوی خواہشات یا الجھنوں کی علامت ہے۔ تو یہ ایک بحث طلب معاملہ ہے۔ جی، یہ ایک پیچیدہ بحث ہے، اور یہ دکھاتی ہے کہ کبیر کو بس ایک مثالی ہیرو کے طور پر نہیں، بلکہ ایک حقیقی، کثیر الجہتی، تاریخی شخصیت کے طور پر سمجھنا چاہیے، جس کے کلام کی مختلف تشریحات ہو سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کبیر ایک ایسے بھگت، صوفی، سماجی نکات تھے جنہوں نے اپنے وقت کے نظام کو للکارا۔ بالکل۔ انہوں نے ظاہری پہچان اور رسومات سے ہٹ کر ایک عالمگیر خدا سے ذاتی تعلق اور انسانوں کی برابری پر زور دیا۔ جی ہاں، ان کی زبان عوام کی تھی اور ان کا پیغام آج بھی متعلقہ ہے۔ ایسا ہی ہے، اور آخر میں شاید ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی ضرور۔ دیکھیں، کبیر کی تعلیمات پر صدیوں میں بہت سی تشریحات،
عقیدتیں، یہاں تک کہ ادارے بھی بن گئے، کبیر پنتھ کی طرح۔ ہاں، ان سب پردوں کے پیچھے کبیر کا واصل چیلنج کیا تھا؟ وہ جو قائم شدہ نظام کو براہ راست ٹکرانے والی بات تھی، چاہے وہ مذہبی ٹھیکیداری ہو، ذات پات ہو یا صرف سوچنے کے پرانے ڈھنگ ہوں۔ ان میں سے کون سی چیز آج ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے سب سے زیادہ چونکانے والی یا سب سے زیادہ غور طلب محسوس ہوتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جی، اس کا جواب شاید ہر شخص اپنے اپنے تجربے اور سمجھ سے ہی تلاش کر سکتا ہے۔